مانگنے کوئی آیا، امام موسیٰ کاظم کے دروازے پہ کوئی سوالی اگر مانگنے آیا جولی بھر کے بھیجا، کوئی فقیر مانگنے آیا جولی بھر کے بھیجا، اور یہاں تک ہی نہیں، امام موسیٰ کاظم رقم جیب میں ڈال کے آپ گلیوں بازاروں میں نکل جاتے، غریبوں کو خود ڈھونڈتے، غریبوں کو تلاش کرتے، غریبوں کو مسکینوں کو تلاش کر کے ان کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے، اور جب تک آپ کی جیب سے رقم ختم نہ ہوتی، آپ گھر واپس نہ آتے، آپ غریبوں کو نوازا کرتے تھے، غریبوں کی جولیاں بھرا کرتے تھے، اس لیے آپ کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ، میں آغاز میں آپ کی ثقافت کے حوالے سے بھی عرض کر دوں، ابو مغیث نامی ایک شخص آپ کے قرب و جوار میں آیا، اس نے آ کے زمین کرائے پہ لی، کسی سے زمین کرائے پہ لے کے اس نے کھیتی باڑی شروع کی، کوئی فصل بوئی، یا فصل پکنے کے قریب آئی، بالکل تیاری کے قریب آئی تو ٹڈیوں کی بیماری آ گئی، ٹڈیوں نے ساری فصل کو آ کے تباہ کر دیا، ساری فصل خراب ہو گئی، اور وہ بندہ رونے لگا، چیخنے چلانے لگا، بڑا پریشان تھا کہ میں نے فصل بوئی تھی، اس سے منافع حاصل ہوگا، اپنے گھر جاؤں گا، بچوں کے لیے راشن لے کے جاؤں گا، بچوں کے لیے تحفے لے کے جاؤں گا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اسے دیکھا اور دیکھ کے آپ نے فرمایا، اور بندہ خدا روتا کیوں ہے، بندہ خدا پریشان کیوں ہے، کیا وجہ ہے تیری پریشانی کی؟ اس نے کہا جی اس طرح میں نے فصل بوئی تھی، ٹڈیوں کی بیماری آ گئی ہے، ساری فصل کو تباہ کر دیا ہے، میری فصل ضائع ہو گئی ہے، جو مال لگا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا، جو مال خرچ کیا تھا وہ بھی واپس نہ آیا، منافع تو دور کی بات ہے۔ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا، خاص توجہ کیجئے گا، امام موسیٰ کاظم نے فرمایا، او بندہ خدا تیرے کتنے پیسے لگے تھے اس فصل کو اگانے پہ، تیار کرنے پہ؟ اس نے کہا جی تیار کرنے تک میرے 120 دینار لگے تھے۔ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا، او پریشان نہ ہو، غم نہ کر، ٹھہر میں ہو کے آتا ہوں۔ آپ گھر گئے، جا کر 150 دینار لیا، 150 دینار لیے، آ کے اس کو کہا یہ 120 دینار تیرے جو خرچہ ہوا تھا اور یہ 30 دینار تیرا اوپر کا منافع جو اللہ نے تجھے عطا کرنا تھا، یہ لے، پریشان نہ ہو، غم نہ کر، یہ پیسے لے، خوشی خوشی بچوں کے پاس جا کے بچوں سے ملاقات کر کے آ جا۔ یہ امام موسیٰ کاظم میرے نبی کا شہزادہ، میرے نبی کا شہزادہ۔ اور توجہ کیجئے، سخاوت کا ایک اور روایت سماعت فرما لیجئے۔ ایک شخص کسی کا غلام تھا، کسی کی زمین میں کھیتی باڑی کرتا، غلامی کرتا، نوکر تھا کسی کا۔ اس بندے کو، غلام کو امام موسیٰ کاظم سے پیار بڑا تھا۔ الحمدللہ ہم بھی پیار کرنے والے ہیں، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی ایسا بندہ نہیں میرے سامنے بیٹھا ہوا، یا کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس مرضی مکتبہ فکر کا ہو، وہ جس مرضی مسلک کا ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو امام موسیٰ کاظم سے پیار نہ کرے، امام موسیٰ کاظم سے پیار نہ کرے۔ پیار کرتا تھا، آپ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ آگے ایک دن آپ کی بارگاہ میں تھوڑے پیسے جوڑے، اپنی مزدوری میں سے پیسے جوڑ کے ان کا ہریرا تیار کروا، حلوے کی طرح ہریرا ہوتا ہے وہ تیار کروایا، تیار کیا، اور سیدھا امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں آ گیا۔ آ کر کہنے لگا، حضور یہ میں مزدوری کرتا ہوں، مزدوری میں سے تھوڑے پیسے میں نے جمع کیے ہیں، اور میں آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، اور میں نے تھوڑے پیسے جمع کر کے آپ کے لیے یہ ہریرا تیار کروایا ہے، حضور اسے قبول فرما لیں۔ اور امام موسیٰ کاظم کی یہ عادت مبارک تھی کہ آپ غریبوں کے تحفوں کو قبول کیا کرتے تھے، کسی کا دل نہیں توڑتے، قبول کرتے۔ آپ نے ہریرا قبول کر لیا، جب قبول کر لیا آپ نے تناول فرمایا، تناول کر کے آپ نے فرمایا، بندہ خدا تو کس کا غلام ہے؟ کہا جی میں فلاں بندے کا غلام ہوں۔ کہا کرتا کیا ہے؟ کہا جی اس کی زمین ہے، اس پہ کھیتی باڑی کرتا ہوں، مزدوری دیتا ہے مجھے، اس کا غلام ہوں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم آپ نے فرمایا چل میرے ساتھ۔ آپ اٹھے، اس کا جو مالک تھا زمین کا، اس کے پاس چلے گئے، جا کر آپ نے فرمایا کہ یہ تیرا جو غلام ہے، یہ غلام، اور جس زمین پہ یہ غلام کام کرتا ہے وہ زمین مجھے بیچے گا؟ سبحان اللہ، تو جو ہے جی آپ کی، وہ زمین مجھے بیچے گا؟ وہ بندہ بھی آپ سے پیار کرنے والا، عقیدت رکھنے والا تھا۔ اس نے کہا حضور یہ زمین تو بہت مہنگی ہے، یہ تو بہت مالیت کی زمین ہے، بہت مہنگی ہے، اور آپ کیوں خرید رہے ہیں اسے؟ آپ کیا کریں گے اس کا؟ آپ نے فرمایا میں نے اتنا پوچھا، مجھے بیچنا چاہو گے
یا نہیں؟ اس نے کہا حضور اگر آپ نے کہہ دیا، جب آپ نے حکم کر دیا تو میں کیوں نہیں بیچنا چاہوں گا، حضور جیسے آپ کہتے ہیں میں فروخت کر دوں گا آپ کو۔ تو آپ نے کہا قیمت طے کر، قیمت ہو گئی، اس کا جناب قیمت طے ہو گئی۔ امام موسیٰ کاظم نے پیسے دے کے زمین لی، زمین پہ قبضہ لے لیا اور غلام کو بھی ساتھ لے لیا۔ باب گرامی وہ زمین سنیے، توجہ کیجئے، کتنی مالیت میں امام موسیٰ کاظم نے خریدی۔ ہمارے پاکستان کے حساب سے، ہمارے پاکستانی حساب سے 2.25 کروڑ کی زمین۔ کتنی جی؟ آپ حیران ہوں گے کہ اتنا سخی بندہ سرکار کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے۔ توجہ آپ نے رکھنی ہے، کتنے کی جی؟ 2.25 کروڑ کی پاکستانی حساب سے زمین آپ نے خرید لی، غلام آپ نے خرید لیا۔ جب زمین پہ قبضہ حاصل ہو گیا، غلام کو ساتھ لے آئے تو آپ نے فرمایا اسے، اس غلام کو فرمایا او بندہ خدا، تو میرے ساتھ پیار کرتا ہے، میرے ساتھ تو نے محبت کی ہے، تو نے مجھ پہ احسان کیا ہے، میرے لیے حریرہ تیار کروایا ہے، اپنی مزدوری میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے میرے لیے تو نے حریرہ تیار کروایا، میری خدمت میں لے کے آ گیا، میں نے کھایا، میں خوش ہو گیا۔ اے بندہ خدا، مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، جا تجھے میں نے خرید لیا ہے، اب تم میرا غلام ہے، اب میں تجھے اللہ کے راستے میں آزاد کر دیتا ہوں۔ زندہ باد۔ آپ نے فرمایا زندہ باد، زندہ باد۔ آپ نے فرمایا کہ جا میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں، اس لیے تو نے میرے پہ احسان کیا ہے، مجھ پہ تو نے احسان کیا ہے، آزاد بھی کیا۔ جب وہ جانے لگا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا ایسے نہیں جانا، اب جو میں نے تیرے ساتھ زمین لی ہے، اتنی مہنگی زمین لی ہے، جس زمین پہ پہلے تو نوکر بن کے کام کیا کرتا تھا، پہلے تو غلام بن کے کام کیا کرتا تھا، پہلے تو اس کے ماتحت کام کیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے امام موسیٰ کاظم پہ احسان کیا ہے، تجھے بھی آزاد کرتا ہوں اور وہ زمین تجھے ہبا کرتا ہوں، آج سے زمین کا مالک تو ہے، آج کے بعد اسی زمین کے نوکر بن کے نہیں مالک بن کے کام کیا کرنا ہے۔ تو پھر آواز لگنی چاہیے نا کہ حیدری نور کے فیضان ہے موسیٰ۔ اب میں چاہوں گا کہ یہ بالخصوص نوجوانوں کے چہرے بجھے بجھے نہ ہوں۔ حیدری نور کا فیضان ہے موسیٰ، حیدری نور کا فیضان ہے موسیٰ، حیدری نور کا فیضان ہے موسیٰ، کن نسبت سے میسر ہوئی شوکت مجھ کو، میرا دل اور میری جان ہے موسیٰ۔ نوجوانوں کی زبان ہلنی چاہیے جی، میرا دل اور میری جان ہے موسیٰ کاظم، میرا دل اور میری جان ہے